اللہ کی عبادت کرنے والے کلمہ اس کا پڑھنے والے ہیں. اللہ کی عبادت کرنے والے کلمہ اس کا پڑھنے والے ہیں. سچ کی راہ پہ چلنے والے ہم نہ کسی سے ڈرنے والے عشق الہی کرنے والے ہیں. ہائے ہو اللہ حق ہو اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیا حال ہے دوستو؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ کا شکر ہے یار میں بھی زبردست ہوں. آج چھٹی تھی، ہفتے کا دن ہے. بہت سے لوگ یار کاموں کے حوالے سے پوچھتے ہیں ادھر پہ، تو میں نے سوچا یار ایک اور، ایسے پہلے بھی میں حافظ کے ساتھ ویڈیو بنا چکا ہوں ویٹر کی، تو آج پھر دوبارہ سے اس کے ساتھ تھوڑی گپ شپ کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں. مزید ایک اور تھوڑا آپ کی نالج میں اضافہ ہو جائے گا. تو حافظ پہلے تو اپنے بارے میں کچھ بتاؤ یار. جی میرا نام حافظ وقاص ہے، میں گجرانوالہ سے ہوں. تو مجھے تقریباً 5 سال ہو گئے ہیں یہاں ترکی میں. ٹھیک ہے، تو ایک منٹ یار، 5 سال ہو گئے ہیں حافظ کو ماشاءاللہ سے، اور میرے سے ترکش بہت ہی اچھی بولتا ہے. اسی وجہ سے میں نے اس کا دوبارہ ویڈیو میں لانے کی کوشش کی ہے تاکہ یار آپ کے ساتھ مزید اس کا ایک اور ایکسپیرینس شیئر کیا جا سکے. تو حافظ صاحب ابھی آج کل آپ کام پہ جا رہے ہو یا نہیں؟ نہیں، کام تو تقریباً 3 ہفتے ہو گئے ہیں بند ہے. آپ کو تو پتہ ہے ریسٹورنٹ بیٹھ کے نہیں، ہم صرف سروس جو ہے نا وہ ڈلیوری مثلا کر سکتے ہیں، وہاں پہ بیٹھ کے کھانے کا الاؤ نہیں ہے. تو یار اس کا جو ریسٹورنٹ ہے نا، ظاہر بات ہے ان کے پاس ڈلیوری والا سسٹم نہیں تھا ان کے ریسٹورنٹ. تو ریسٹورنٹ بھی وہ چل رہے ہیں جن کے پاس ڈلیوری کا سسٹم ہے، یا پھر جو لوگ ٹیک اوے دے رہے ہیں. تو ان کا نہ ٹیک اوے چل رہا ہے نہ ڈلیوری کا انہوں کے پاس سسٹم تھا. تو انہوں نے اس کے پاترون نے جو ہے، باس نے جو ہے نا، وہ ریسٹورنٹ ہی بند کر دیا ہوا ہے. تو ایسا باس آپ کا کوئی سپورٹ کر رہا ہے یہ ان دنوں میں بھی آپ کو؟ جی بہت سپورٹ کر رہا ہے. تو لیکن کام بھی مجھے 1-2 کام کی بھی آفر آئی ہے، لیکن میں نے باس سے پوچھا، وہ کہتا ہے کہ نہیں، جتنی آپ کو سپورٹ چاہیے میں کرتا ہوں، لیکن جب میرا ہوٹل اوپن ہوگا تو جس ٹائم بھی میں نے کال کی آپ نے آنا ہے. تو یار آپ اس سے اندازہ لگا لو ترکش لوگوں کی پیار محبت، کیونکہ یہ بہت پرانا ہے، وہاں پہ کام کر رہا ہے. اس کے باس نے اس کو کہیں اور کام پہ جانے کی اجازت بھی نہیں دی، تو اس کو خرچہ بھی دے رہا ہے گھر میں. ابھی فری ہوتا ہے، بالکل فری ہوتا ہے. تو اور کچھ آپ صاحب بتانا چاہو گے؟ اور کچھ نہیں، لیکن یہی ہے کہ جو پاکستان سے آنا چاہ رہے ہیں ترکی میں کام کے سلسلے میں، ان سے یہی کہوں گا کہ 3-4 ماہ جو ہے نا وہ صبر کر لیں، اس کے بعد جو ہے نا کام کے لیے آئیں. تو اس کا بھی ایکسپیرینس بہت مشکل ہے، یعنی کہ ان دنوں میں کام، اگر وہ کہیں کہ ہم کام کے سلسلے میں جا رہے ہیں تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. لیکن کام بہت مشکل جو ہے نا اس ٹائم، آپ کو تو پتہ ہے کرونا کی وجہ سے حالات ویسے بھی خراب ہیں، تو اس وجہ سے کام بہت مشکل ہے. یعنی کہ نہیں ملے گا کام تقریباً میرے حساب سے. مجھے تو زبان آتی ہے، مجھے تو پھر بھی جو ہے نا دوست ہیں میرے کافی زیادہ یہاں پہ ترکش، انہوں نے آفر کی ہے، لیکن میں نے باس سے پوچھا، وہ کہتا ہے کہ نہیں، آپ کو جتنا خرچہ چاہیے وہ میں دوں گا. آپ جو ہے نا وہ گھر بیٹھو، جس چیز کی سپورٹ چاہیے مجھے کال کرو، میں آپ کی سپورٹ کروں گا. ٹھیک ہے. لیکن جب میں نے کال کی تو جب میرا ریسٹورنٹ اوپن ہوا آپ نے لازمی آنا ہے. تو یار آپ نے دیکھا ہے یہ حافظ کا ایکسپیرینس، اس نے کام ڈھونڈا بھی ہے. مطلب ارد گرد دوستوں کو بندہ بولتے ہیں جب فارغ بیٹھا ہو، کچھ نہ کچھ بندہ ضرور سوچتا ہے، کرتا ہے، بولتا ہے. ایسے اس نے بھی اپنے آگے دوستوں کو بولا، کام مل گیا، لیکن اس کے باس نے اس کو کام کرنے کی اجازت نہیں دی. کیونکہ جب اگر آپ کہیں کام پہ چلے جاتے ہو بعض ٹائم سیلری نہیں ملتی اگر آپ کام چھوڑنا چاہو اس جگہ سے. تو یہ پرانی جگہ پہ آلریڈی کام کر رہا ہے، باس نے اس کے بولا ہے بھائی میں آپ کو پوری سپورٹ کروں گا. تو جب باس سپورٹ کر رہا ہے تو اس کو کام کی ضرورت نہیں ہے، بس سیلری نہیں دے گا پوری، کیونکہ سیلری آپ کو پتا ہے جب کام ہی نہیں کر رہا تو سیلری کہاں دے گا. صرف یہ ہے کہ خرچہ کرائے کا، کھانے پینے کا، ان چیزوں میں اس کا باس سپورٹ کر رہا ہے. تو آپ صاحب یار بہت سے لوگ مجھ سے یار گلا کرتے ہیں یہ کہ یار آپ ہیلپ نہیں کرتے. تو میری تو جتنے ہوتا ہے میں لوگوں کو جواب بھی دیتا ہوں، بات چیت بھی ہوتی ہے باقاعدہ. تو آپ کا واٹس ایپ نمبر بھی دے دوں، کسی کی ہیلپ کر دینا، مطلب جو آپ کو فارغ ٹائم میں لگے کہ یار کہیں پہ جاب ہے کسی کو لگوا سکتے ہو. انشاءاللہ جو میرے وس میں ہوا میں انشاءاللہ کروں گا، لگواؤں گا. آپ کا واٹس ایپ نمبر دے دوں پھر ویڈیو میں؟ ٹھیک ہے، آپ میرا واٹس ایپ نمبر دے دیں. اگر جو بھی میری سپورٹ میں ہوا، مثلا جو کر زیادہ سکتے ہو کام جو ہے مطلب نا یہاں پہ سلائی کا ہی ہے، سلائی کا کاریگر ہو، وہ میرے دوست وغیرہ سیرین لگے ہیں.
اگر کسی نے بھی کرنا ہو تو میں بات کروں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہو. جو میرے بس میں ہوا میں کروں گا, لگواؤں گا. تو یار میں حافظ صاحب کا واٹس ایپ نمبر دے دوں گا, جس نے ان سے بھی رابطہ کرنا ہوا وہ ان سے بھی رابطہ کر لے, کیونکہ جاب اینی ٹائم لے کے کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوتا. مجھ سے بھی اکثر لوگ یہی رابطہ کرتے ہیں, بھئی آپ کے پاس کون سی جابز ہیں, کیا جاب کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. میں اپنی لائیو ویڈیوز میں بھی بتا چکا ہوں. تو یار آج حافظ کا بھی ایکسپیرینس شیئر کر رہا تھا. یہ اگر فارغ بیٹھا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یار ترکی میں کام نہیں ہے, لیکن آج کل کی سچویشن میں ان دنوں میں کام ڈھونڈنا یہاں واقعی بہت مشکل ہے, کیونکہ لاک ڈاؤن ہے, ہفتے میں 4-5 دن کام ہوتا ہے. میں خود ابھی 2 دن کی چھٹی پہ ہوں. تو لاک ڈاؤن کے دنوں میں ادھر آپ باہر بھی نہیں نکل سکتے, ویسے گھوم پھر سکتے ہو, الاؤ نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے, لیکن لوگ جاتے ہیں آتے ہیں. میں اس پہ ویڈیو بنا چکا ہوں آلریڈی, وہ آپ دیکھ لیجئے گا. حافظ کے ساتھ جو پہلے ریسٹورنٹ والی ویڈیو بنائی ہے میں اس کا بھی لنک جو ہے ڈسکرپشن میں دے دوں گا, وہ بھی دیکھ لیجئے گا, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حافظ ادھر کیا کام کرتا ہے. تو باقی یار اسی طرح سے ہوتا ہے. اب جس نے بھی اگر رابطہ کرنا ہو جاب کے لیے مجھ سے بھی, یار جتنا کوشش ہوتی ہے نا میں آپ کو لگوا سکوں گا کہیں کام پہ, لیکن اس ٹائم کاموں کی سچویشن بہت بری ہے. نئے بندے کو کام دلوانا بہت مشکل ہے پرانے بندے کی نسبت. پرانا بندے کو ظاہر زبان آتی ہے, وہ خود بھی ڈھونڈ سکتا ہے, لیکن نیا بندہ جس کو زبان بھی نہیں آتی اس کے لیے کام ڈھونڈنا, وہ کسی جگہ کام پہ بھیجنا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ لوگ نہیں رکھتے نئے بندے کو. فیکٹریز وغیرہ میں لوگ رکھ لیتے ہیں نئے بندے کو, لیکن فیکٹریز کے بھی اس ٹائم حالات بہت برے ہیں. کام ڈھونڈنا ان کے لیے فیکٹریز میں بھی بہت مشکل ہے, خاص کر نئے بندوں کے لیے جو نئے آ رہے ہیں. تو جو ابھی تک پاکستان میں موجود ہیں, آنا چاہتے ہیں, ان کو میں یہی کہوں گا بھائی گرمیوں سے پہلے آئیں, کیونکہ ابھی یہاں پہ لاک ڈاؤن مزید آگے کیا سچویشن ہے کیا ہوگا نہیں پتا. ابھی ہفتے میں 2 دن ہوتا ہے, آگے کتنے دن ہوگا کچھ بھی نہیں پتا. گورنمنٹ ہفتے کا لگا دے, 5 دن لگا دے, گورنمنٹ کی اپنی مرضی ہے. لاسٹ ٹائم بھی ایسے ہی لگا تھا, 2 ہفتے تک بھی پکا لگا تھا, پھر پورے 2 مہینے تک کھینچ لیا تھا. تو گورنمنٹ کا کوئی نہیں پتا, یہ گورنمنٹ کی مرضی ہے, جب جتنا چاہے لاک ڈاؤن لگا دے. تو یار کاموں کی یہ سچویشن ہے. فیکٹریز وغیرہ میں مل جاتا ہے, اس ٹائم بھی مل جاتا ہے, لوگ جا رہے ہیں, لیکن کتنی مشکل سے ملتا ہے یہ ادھر پہ رہنے والوں کو پتہ ہے. تو نئے بندے کو کتنی مشکل سے ملے گا یہ آپ سمجھ سکتے ہو. باقی یار جتنی مجھ سے کوشش ہو سکتی ہے میں آپ کی ہیلپ کروں گا, لیکن میں خود کام کرتا ہوں میرے بھائی. لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ جواب نہیں دیتے, اللہ کا شکر ہے جتنا یار فری ٹائم میں ہوتا ہے سب کو جواب بھی دیتا ہوں, بات چیت بھی ہوتی ہے. اب جاب ظاہری بات ہے میں آپ کے ساتھ باہر جا کے کہیں ڈھونڈ پھر تو نہیں سکتا, آگے پیچھے دوستوں کو بول دیتا ہوں کسی کے پاس ہوگی تو ہی کوئی رکھے گا نا جاب پہ. اب بنا کسی کے پاس ضرورت ہی نہیں ہو تو کوئی کہاں پہ رکھے گا. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یار جدھر آپ کام کرتے ہو ادھر لگوا دو, تو ادھر بھی کہاں سے لگواؤں جب آپ کو یار زبان ہی نہیں آتی ہوگی. کوئی بھی آپ کو نہیں رکھتا ہے, نئے بندے کو خاص کر نہیں رکھتے, فیکٹریز وغیرہ میں ہی رکھتے ہیں. اور زبان سیکھنے کا بہترین حل یہی ہوتا ہے, آپ کہیں فیکٹری وغیرہ میں کام کرو, ہیلپنگ آپ کو خود بخود زبان آ جاتی ہے آہستہ آہستہ. باقی ویڈیو بھی میں نے اس پہ بنائی ہے کہ آپ ترکش کیسے سیکھ سکتے ہیں, اس کا بھی میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا, وہ ویڈیو بھی دیکھ لینا کہ آپ ترکش کیسے سیکھ سکتے ہیں. بہرحال کام وغیرہ یہی ہوتے ہیں, یہی سچویشن تھی. میں نے سوچا آج آپ کے ساتھ تھوڑا اور ایک ایکسپیرینس شیئر کر دیا جائے, کیونکہ یہ بھی فارغ بیٹھا ہے, اس کے باس نے دیکھو اس کو سپورٹ کیا. بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ ترکش لوگ سپورٹ نہیں کرتے, اچھے برے لوگ یار ہر جگہ پائے جاتے ہیں. تو یہ آپ کے نصیب ہیں کہ آپ کو اچھے لوگ ملے ہیں یا برے لوگ ملے ہیں. بہرحال امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. کام کے حوالے سے تھا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ سپورٹ نہیں کرتے, تو یار جتنی سپورٹ ہوتی ہے جتنی کر سکتے ہیں. اب ہر بندے کو جواب دینا بھی مشکل ہوتا ہے. آدھے سے زیادہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو یہاں ہوتے بھی نہیں ہیں, اور جو یہاں موجود بھی ہیں ان کو اگر کسی کو بول بھی دو نا بھائی فلان جگہ پہ آ دو, تو وہ آتے بھی نہیں ہیں. تو اندازہ لگا لو بندہ کیا ہیلپ کرے, کدھر جائے, کس سائڈ پہ لے کے جائے. تو امید ہے آپ کو ویڈیو کا مطلب سمجھ آ گئی ہوگی. جو رابطہ کرنا چاہے, میرا خود کا بھی واٹس ایپ نمبر میں نے دیا ہوتا ہے ویڈیو میں آج کل, تو جس نے رابطہ کرنا ہو وہ کر سکتا ہے. جتنا ہو سکا انشاءاللہ کریں گے, لیکن جو نئے آ رہے ہیں یہی بولوں گا, حافظ نے بھی بولا ہے یہی کہ بھئی 3 سے 4 مہینے پہلے نہ آئے. حافظ صاحب اور کچھ میسیج اگر کسی کو دینا چاہو؟ بس یہی, اگر جو مثلا ترکی آنا چاہ رہے ہیں وہ 2-3 ماہ صبر کر لیں, اس کے بعد جو ہے نا انشاءاللہ کام ملے گا انشاءاللہ. تو یار حافظ صاحب کا بھی یہی کہنا ہے انشاءاللہ 3-4 مہینے, میرا مشورہ ہے 3-4 مہینے, مطلب گرمیوں سے پہلے نہ آئے, سردیوں میں نہ آئے. سردیوں میں ویسے بھی یار یورپ میں بھی لوگوں کو کام نہیں ملتا, جو لوگ آگے یورپ میں بیٹھے ہیں بہت لوگوں کو پتہ ہوگا سردیوں میں کام ویسے بھی کم ہو جاتے ہیں. تو اس ٹائم سردی شروع ہو رہی ہے, تو اس وجہ سے یہی میرا بھی یہی مشورہ ہے, ابھی 3 سے 4 مہینے تک آپ ترکی کا رخ نہ کریں. کاموں کے لیے جو آ رہے ہیں, خاص کر کاموں کے لیے لوگ رابطہ کرتے ہیں مجھ سے, تو یہی بس آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. انشاءاللہ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا, اپنی رائے کا کمنٹ میں اظہار ضرور کیجیے گا. میں انشاءاللہ آپ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں, تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.